کہا ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے، ہمارے پاس مہمان آ گیا، ہمارے پاس کھانا نہیں، ہمارے مہمان کو کون لے جائے گا، آپ کے پاس کھانا نہیں ہے۔ جب کھلاتے ہیں تو چھوڑا سے کھانے کو چھو دیتے ہیں تو دنیا کھاتی ختم نہیں ہوتی، ایسے ایسے ہاتھ لگا کر کھاؤ۔ اب ہم نے ہاتھ لگایا، کھاؤ، اور ساری فوج نے کھایا، ترکاری کی ویسی ویسی، روٹیاں ویسی۔ دودھ پینا ہے، پیالہ لائے، کہا تم دودھ لے اب ہم نے چھونا ہے، اب دیکھو دودھ پیو، ختم کرو۔ وہ دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ کیا کیا کہوں تمہیں، کیا کیا کہوں تمہیں، میں کیسے پہچانوں تمہیں، میں کیسے پہچانوں تمہیں، میں کیا کیا کہوں تمہیں۔ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، ہم مقروض ہو گئے ہیں۔ آپ مقروض ہیں کہ دنیا آپ کی مقروض ہے؟ ہم قرض دار ہیں، ہم نے کسی یہودی سے کچھ رہن رکھ کے کچھ پیسے یا کچھ لیا تاکہ میری امت کو کوئی مشکل آ جائے تو غیر مسلم سے بھی اپنا معاملہ کر سکتے، ایسا سکھانا تھا، ورنہ ایسی بات نہیں تھی۔ بعض لوگ ایسے ہی سمجھے کہ آقا جی ہماری طرح مجبور تھے، بے بس تھے، ایسی بات نہیں تھی۔ یہ ان کی عقل کی غلطی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں کو نہیں پہچانا۔ غار میں چھپے، ادھر چھپے، احتیاط امت کو سکھاتی، ورنہ آپ کے مقابلے میں کوئی آ سکتا تھا۔ اس لیے ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میرا کوئی دفاع نہ کرے تو مجھے دفاع کی ضرورت نہیں ہے، یہ دفاع تمہاری ایک محبت کا تقاضا، تم کو درجے ملے، ورنہ ہمیں دفاع کی ضرورت نہیں۔ تو ایسے پھر واقعات جو پیش بھی آ جاتے تھے آقا کو، جیسے کہ کوئی درس نیچے آرام کر رہے تھے، کہا کہ اس نے کہا اب کون دفاع کرے گا، یہ تو اکیلے ہیں، ایک دم تلوار اٹھائی، آپ لڑکی بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا۔ وہ سمجھا کہ اب تو کوئی بھی نہیں، ابھی کیا کر سکتے۔ آپ نے کہا اللہ، تلوار گر گئی، دیکھا، آپ کو تم بتاؤ تم کو کون بچائے گا۔ کہا کن خیر آخذ، آپ جیسا کوئی تلوار اٹھانے والا نہیں، آپ رحمت ہیں، آپ نے تلوار چھوڑ کر جاؤ۔ مکے میں بات پکڑ کے لے آئے، لوگ دشمنوں سے حفاظت کرتے ہیں، پیچھے لگے رہتے، وہ صحابہ کو سکھاتا تمہارے ساتھ کمزوریاں، تم احتیاطیں کرو، مجھے ضروری نہیں، لیکن احتیاط کا طریقہ تم کو میں سکھاؤں گا۔ تو سکھانے کے لیے ایسے کرتے تھے، ورنہ خود انہیں احتیاط کی ضرورت تو نہیں تھی۔ ہاں، تو بڑے بڑے قریشی پکڑ کے لے آئے، یہ آپ کے متعلق سازش اور ایسے کچھ بنا رہے تھے معاملے۔ آپ نے ایسے دیکھا، کہا تم کچھ نہیں کر سکتے، اور صحابہ کو کیا کہا، اب ان کو پکڑو، قتل کرو، ان کو حراست میں دیکھو کون کون ان کے ساتھ ہے۔ نہیں، ایسا خوف ووف نہیں تھا، کہا تم تو کچھ نہیں کر سکتے، اور صحابہ کو کہا ان کو چھوڑ دو، جانے دو، جانے دو، چھوڑ۔ کہا ہمیں یہ اپنا کچھ اشارہ کیا، تمہارے لیے میں کرتا ہوں، اگر سمجھو، کبھی ایسا کرتے تھے، کبھی ایسا کرتے، کبھی ایسا کہ پانی کھانا نہ بھی کھائے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ صحابہ کو سب کو تو ضرورت ہوتی ہے، آقا جی کی طرح تو نہیں ہو سکتے تھے، تم کو ضرورت پڑ جائے وہ کیا کریں، اور ضرورت کے وقت انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ایک مسلمان سے کچھ لے کے کھائے، اب کافر اس سے لے کے کھائے پیے یا نہ کرے، کیا کرے۔ تو ایسے معاملے کرتے تھے کہ ان کو دلیل ملے کہ نبی نے ایسے کیا، یہ ان کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ تو ایک عورت گزری، کہا کہ تمہارے پاس پانی ہے، جو حدیث، کہاں پانی ہے، کہا ہم پیاسے ہیں، کچھ پانی پلا دو، ہمیں کچھ پانی کو تھوڑا سا دے دو۔
اس عورت کھڑی، اسے پانی کا مشکیزہ سے پانی پلایا، آقا جی نے پیا، انہوں نے پیا جو کسی کا حاصل ہے۔ پھر صحابہ کو اخلاق سکھانا تھا، کوئی چھوٹی نیکی کرے کافر بھی ہو ساری عمر دھیان کرنا، اس کے ساتھ کچھ نہیں کرنا، چاہے وہ بدسلوکی کرے کیسا بھی ہو، کافر کیوں نہ ہو۔ آپ ہر چیز میں شہنشاہ سے تربیت کرتے، ایسی تربیت کوئی نہیں کرتا۔ اور پیاس کا وہ ایک حکمت کے ذریعے سے ہم پیاسے ہیں، آپ کو پانی کی ضرورت تھی، آپ کی پانی کی ضرورت ہوتی جو 41 دن مکے میں آپ نے بغیر کھائے پیے روزہ رکھا، تو ادھر ایک گھڑی نہیں گزار سکتے، ساری عمر بھی نہ کھاتے نہ پیتے۔ آپ پانی کھانا ہمارے لیے نہ بھی کھاتے پیتے آپ زندہ رہ سکتے، فرشتوں سے اعلیٰ سے آپ۔ یہ جو پانی ہے اس کی کائنات کی زندگی آپ ہے۔ آپ نے جب پانی نہیں تھا تبوک میں کیا کیا کہ پانی نہیں ہے تو صلاۃ استسقاء سکھائی تھی، کہا جا کے صلاۃ استسقاء پڑھ لو، پانی لے لو، نماز پڑھو جو سکھائی ہے، نہیں کہا۔ یا کسی بستیوں میں سے لے آؤ پانی، تھوڑا تھوڑا گھوٹ گھوٹ کر کے مدینے نکل جائیں، کہا پیالہ لاؤ ہم پلاتے ہیں، دست کرم رکھا چشمے جاری۔ کتنے ہزاروں نے پانی پیا، گھوڑوں نے پیا، بکریوں نے پیا، کہاں سے آیا؟ پانی کی ان کو ضرورت تھی، لیکن جو ان میں معاملہ دوسرے میں تو نہیں ہو سکتا، تو ان کو سکھانا تھا، تو ان کو پانی جب یہ کیا کرنے، اگر ایسی مصیبت بھی آ جائے یہ کافر سے بھی لے کے پی سکتے ہیں۔ تو اس لیے عورت مسلمان نہیں تھی، کہا ہمیں کچھ پانی چاہیے تھوڑا سا، اسے کہا لے لو، پانی دیا تو پانی مشق میں ویسے کا ویسے۔ پھر صحابہ کا اس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اس کے ساتھ کچھ مہربانی کرو، کچھ مہربانی کرو، دانا، کیونکہ بس 70 زمانے میں کھجوریں تھی، جو خوراک تھی کٹھی کر کے دے دی۔ کہا تم کون ہو، کہاں کی ہو، کون قبیلہ ہے، کہاں رہتی، سب پوچھ لیا۔ وہ چلی گئی، جب چلی گئی صحابہ کہا تم کو پتہ ہے ہم نے اس کا پانی پیا ہے؟ اسلام کے اس کا پانی پیا، میں اس کا نام پتہ سارا پوچھا ہے، دیکھو تم نے جہاں بھی جہاد کرنے جاؤ اس کے سارے شہر کو، سارے قبیلے کو، سارے خاندان کا مانے، کچھ نہیں کہنا، پانی پیا ہے۔ کیا کیا کہوں تمہیں، ہم نے پانی، آپ کو پانی کی ضرورت ہے کافر سے، کہ تمہارے مسائل اگر پیش آئیں تمہارے لیے حل ہم نے پہلے چھوڑ دیا، پتہ تھا جو دنیا مصیبتیں آتی ہیں کہ حل میں پہلے بتا جاؤں، یہ مجھ کو کہاں ڈھونڈیں گے، محمد مصطفیٰ آسان ذات نہیں، آسان ہستی نہیں ہر کسی کو مل جائے، ہم قسمت سے ملیں، مسئلے پہلے ہی حل کر دیتے ہیں، آنے سے پہلے یہ ہوں گے ہم پہلے حل کر جائیں، سبحان اللہ، ہم پہلے ہی حل کر جائیں تمہارے مسائل، تاکہ بعد میں کہاں ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، ایسے کیا تھا، اس سے پھر تمہارے معاملے آسان ہو گئے۔ تو صحابہ نے سب جگہ فتوحات کی، اس طرف نہیں گئے۔ ایک دن وہ اتفاق سے قبیلے والے آپس میں بیٹھے تھے، ان میں بات چل گئی، وہ ڈر میں رہتے تھے کہ اصحاب محمد ہر جگہ یہاں آئیں گے تو ہم کیا کریں گے، تو دیکھا کہ اس طرف کوئی آتا ہی نہیں ہے، تو ایک دن وہ آپس میں بیٹھے ہوئے ان میں بات چلی، بھائی یہاں کوئی نہیں آ رہا، تو جو بڑھیا بیچ میں بیٹھنے کہا یہاں شاید وہ نہیں آئیں گے اصحاب محمد۔ کہا تم کو کیسے پتا ہے؟ کہا مجھے اس اندازہ ہوتا ہے کسی واقعہ سے کہ میں نے ایسی کریم ہستی نہیں دیکھی، اور میں واقعہ سناتی ہوں کہ جس سے مجھے پتہ چلتا ہے، تو واقعہ سنا۔ کہا میں گزری تو یہ مسلمانوں کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس پانی ہے، مشق تمہارے پاس، اگر پانی ہم کو دے دو، میں نے پانی پلایا ان کو، تو میرا پانی بھی ویسے رہا، اس سے زیادہ انہوں نے کرم فرمایا، کھانا پینا ساتھ دے دیا، اور مجھ سے پوچھا تم کون ہو، کہاں رہتی ہو، کون سا قبیلہ ہے، کون سا شہر۔ جو یہ پوچھا تو اس لیے پوچھا ہوگا کہ میں ان کا پانی پیا ہے، ان کے ساتھ اب ہم کچھ بات چیت، کہاں یہ پھر یہی بات ہوگی، کہاں نے پوچھا تھا میں سے تم کون ہو، کہاں کیوں، تو اس طرح وہ میرا خیال نہیں آئے۔ بس نے کہا تم کو اب اگر وہ آ جائیں تمہارے میں طاقت ہے تم ان کے مقابل، کہا نہیں ہم کو تو پیس کے بھی رکھ دیں،
کہا جو ایک گھوٹ پانی ہم نے ان کو دیا ہے، انہوں نے اس کے احسان کیا ہے، اس سے بڑی کیا ثبوت ہوگا کہ ایسا سچا انسان دنیا میں ہوگا اور اتنا رحم دل ہوگا کہ سچے نبی برحق اتنا کوئی نہیں کرتا ہے جتنا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ کہا یہ بات صحیح ہے۔ پھر کہا ہم اس سے سچا دین نہیں، اس سے سچا نبی نہیں، ہم مسلمان ہو جائے۔ سارے ہی آ گئے، بڑھیا لے کے آئی سوٹی پر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تیرے خلق دانت نہ پایا، اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ اگر کوئی عظیم اخلاق اور رحمت کسی میں ہے بلند، وہ اس حضرت محمد مصطفیٰ میں ہے۔ حیران ہو گئے، قدرت رکھتے ہوئے ہم کو دشمن مشرک دیکھتے ہوئے اتنی مہربانی کون کرتا۔ ایک صحابیہ کا میرا قبیلہ مجھے بہت پریشان کیا، میں بہت کچھ ان کو کہا ہے، وہ خدا رسول پہ ایمان لانے کو تیار نہیں۔ اب میں ان سے بیزار ہوں، اگر میرے لیے کوئی ہیں تو آپ ہیں، وہ میرے لیے نہیں ہے۔ جو آپ کو نہیں چاہتا، آپ ان کو پسند نہیں، وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہے۔ اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کچھ بد دعا کریں کہ دنیا سے ختم ہو جائے، ان کا نام نہ رہے۔ آپ نے ایسے کہا، اللہ ان کو ہدایت دے، ایسی ہدایت کی دعا کی۔ اس کا مفہوم کہا جاؤ اب بات کر کے دیکھو ذرا ان سے، ذرا لب ہلا دے، ذرا لب ہلا دے ہمارے لیے اور تمہارے لیے، ہم دنیا میں یہ آخرت سے اور مصیبتوں سے نجات پا جائیں، جنتی بن جائے۔ اللہ کی قسم، ذرا لب ہلائیں، ذرا لب ہلا دے وہ درمان عالم، ذرا لب ہلا دے وہ درمان عالم۔ صحابی کیا دوبارہ بات کی کہ بھائی میں تم کو دعوت دیتا ہوں، سچا اسلام ہے اور سچے نبی۔ کہا جی آپ کا دل بات مانتا ہے، آپ سچ کہتے ہیں، آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں۔ پہلے وہ بڑا زور لگایا، نبیوں نے زور لگایا، 1000 سال نوح علیہ السلام 70-72 لوگوں نے بات مانی۔ آقا جی کے نام سے لوگ تڑپتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، دیکھا نہیں ہے تو قربانیاں دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں جی، دیکھا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے ہمارے آپ کے دل میں وہ بس جائیں بس، تو سب مصیبتیں دنیا آخرت کی آسان ہو جائیں۔ میری سوچ ایسی چلتی رہتی بیٹھے بیٹھے، دعا مانگ رہے تھے، سوچ ادھر چل رہی تھی کہ سب کچھ آپ نے تو دیا ہے، ہمیں کیا پتہ خدا کیا ہے، ہمیں کیا پتہ نماز کیا ہے، آپ نے اس رحمت میں لگا دیا۔ کر لو کچھ۔ اور وہ حیات النبی کہتے ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسی میری ہتھیلی، اس لیے ہم بیٹھتے ہیں، درخواستیں دیتے ہیں ان کو کہ کسی وقت ہم پر نگاہیں اپنی ڈال دیں، کیونکہ ہر کائنات، ہر ذرہ ان کے سامنے ایسا ہے۔ آپ نے خود کہا ہے میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسی میری ہتھیلی ہے۔ جب آپ نے کہا پھر شک کرنا چاہیے، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، بس وہ الفاظ نہ استعمال کریں، الفاظوں سے اختلاف ہوتا ہے۔ دیکھنے کا لفظ آقا نے کہا یہ مان لینا چاہیے، حاضر ناظر کا نہیں کہنا چاہیے، اس سے لوگ کہتے ہیں شرک ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں شرک نہیں ہوتا ہے۔ اچھا شرک ہوتا نہیں ہوتا، وہ حاضر ناظر کے لفظ کو چھوڑ دو، دیکھنے کا تو خود ہی کہا ہے آپ نے، تو ہم کہیں نبی کریم غلط کہتے ہیں، مسلمان ہیں پھر مسلمان تو نہیں۔ اگر حاضر ناظر جو کہتے ہیں تو پھر تعویل کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے، تو پھر اللہ کی طرح حاضر ناظر تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ان کو حاضر ناظر۔ تو یہ چیزیں سمجھ میں نہ آئیں، چھوڑ دے، بالکل نفی کر دے، آقا کچھ پتہ ہی نہیں، کیسے پتہ نہیں۔ حدیث بخاری شریف میں نماز پڑھتے ہو قسم کھائی کہ 3 دفعہ میں قسم کھاتا ہوں اور میرا قبلہ ادھر تم دیکھتے ہو، میں نماز میں بھی تمہارے سے غافل نہیں، تمہاری ایک ایک حرکت کو جانتا ہوں۔
تم سمجھے نماز پڑھ رہے ہیں تو مجھے کچھ پتہ نہیں، میں خدا کے ساتھ نماز پڑھ میں نماز میں کوئی فرق نہیں، لیکن تمہاری ہر حرکت اور ہر دل کی حالت سے میں واقف ہوتا ہوں کہ تمہارے اندر کیا ہے، تمہارے باہر کیا ہے۔ وہ کیسے بتایا کہ وہ قسم کھائے میں نماز پڑھاتا ہوں، لا ارا رکوعکم، تمہارے رکوع میرے ناظر میں ہوتے ہیں، یعنی میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، وخشوعکم، تمہارا دل نماز میں لگا ہے کہیں اور ریلیں چل رہی ہیں، یہ سب پتہ ہے، احتیاط سے نماز پڑھو کہ جب میں متوجہ ہوتا ہوں تمہاری توجہ ادھر ہوتی ہے کہ تم مجھے دیکھتے ہو، جب ادھر ہوتا ہوں تم مجھے جانتے نہیں، اس وقت بھی میں تم کو جانتا ہوں، ہر چیز سے تمہاری واقف ہوتا ہوں، تمہارے اندر کیا ریل چل رہی ہے، تمہاری حرکتیں کیا، تو رکوع کو بھی ٹھیک کیا کرو، اندر سے بھی دل میں خیالات نہ لاؤ خدا کی طرف، لا ارا رکوعکم وخشوعکم۔ تو وہ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے۔ باقی یہ لفظ مشترک جو ہوتے ہیں اس میں سمجھ نہ آئے تو اللہ عالم کا بحث نہ کرے، بے ادب نہ ہو جائے۔ اب غنی اللہ، آپ کسی کو غنی کہہ دیتے ہیں تو پھر شرک ہو گیا۔ اگر آپ غنی کہتے ہیں کہ اللہ غنی خود ہے، یہ غنی اللہ کی عطا سے، پھر شرک نہیں ہوتا۔ تو پھر تعویذ کے جو نہ سمجھ میں آئے تو پھر نہ کہ اللہ کو غنی سے نہ کہے۔ تو یہ صلاحیت علم کی قابلیت اللہ جس کو دے دے نہ دے، تو پھر اس چیز میں بحث کرنے سے انسان بے ادب نہ ہو جائے خدا رسول کا۔ اب دیکھو ہم لوگوں سے احتیاط کریں، ہم احتیاط کرتے ہیں سیدنا محمد سے، اگر یا رسول اللہ نے کوئی کفر ہو گیا، بعضوں کی عقل موٹی کہتے نہیں جی وہ شرک ہو، کیسے شرک ہو گیا؟ اللہ کا نام غنی ہے، کسی کو غنی کہو تو وہ شرک نہیں ہوتا ہے، کسی کو غنی ہے تو پھر یہ شرک کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے کہتا ہوں یہ لوگ لوگوں کو بے ادبیاں سکھاتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کی، ان کو اختلافی مسائل جو سمجھ میں نہ آئے تو اس میں بحث کی بجائے اس سے ہٹا دینا چاہیے، اس میں مت پڑھو۔ اچھا ان کو ڈالتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے عمر کے ہوتے ہیں، مجھے خط لکھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں اب بتاؤ یہ چیزیں ان کے ذہن میں کیسے سمجھاؤں کہ دماغ چھوٹا بڑے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ تو کو چاہیے کہ ان کو ان چیزوں سے روکیں، بیٹا یہ بات نہیں پوچھتے ہیں، بس درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چھوڑ دو، بس ختم۔ یہ سب سے چیز ہے کہ آپس میں نفاق اور آپس میں اختلاف اور کینہ نہ پیدا ہو اور کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، اس میں ان کو گھسیٹتے ہیں، سکھاتے ہیں، پھر وہ بیچارے خراب ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کے برکتیں رحمتیں ہٹ جاتی ہیں۔ جو بے ادب حضرت محمد مصطفیٰ کا، اس کے لیے بہت مصیبت ہے۔ رب کا لفظ کتنا مشکل ہے، آپ بندے کو رب کہہ سکتے ہیں، مربی کہہ سکتے ہیں، رب، ہاں جی، لیکن اللہ کے لیے مشترک لفظ ہے۔ اللہ کے لیے رب کے حقیقی پالنے والا، دوسرا حقیقی پالنے والا نہیں، وسیلے کے طور سے پالتا ہے، وسیلہ ہے، اس کو بھی رب کہتے ہیں لیکن وسیلہ سمجھ کے، اور خدا کو حقیقی رب کہتے ہیں، یہ اس کا سمجھ ہے بس۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ فَاذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكُمْ، جیلیوں کو تم ادھر سے نکلو تو اپنے بادشاہ کے یہاں میرا تذکرہ کرنا۔ ایک جیل میں ہے، اس پر ظلم کیا گیا ہے، ناحق اس کو قید کیا گیا بغیر کسی سبب کے، اپنے رب سے۔ رب کا لفظ خدا نے کہا نہیں کہا، اور خدا نے بھی کہا، خدا نے اس کو بھلا دیا، وہ اپنے رب کا ذکر کرتا، تو خدا بھی شرک سکھا رہا ہے۔ تو جب سمجھنا اس بات کو چھوڑ دینی چاہیے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو ایسی چیزوں میں پڑھنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات سب کچھ دیکھتی، نماز میں بھی ساری باخبر ہے۔ کیا تم سمجھ گے اب نماز میں اللہ میاں کے پاس تسبیح تجدید کریں، اب یہ ادھر ہیں تو اب ان کو پتہ نہیں، اس وقت بھی سب جانتا ہوں تمہاری حرکتیں۔ ایک حدیث میں تم میں سے ایک ایک کو میں ایسا جانتا ہوں، جیسے 5 کلیان گھوڑا، گھوڑوں میں گھوڑا 5 رنگ کا، 5 قسم اس میں رنگ کے ہوں، اس قسم کا کچھ کا مفہوم ہے، تو گھوڑا کبھی چھپ سکتا ہے؟ کہا تم میں سے کوئی مجھ سے چھپ نہیں سکتا۔ تو ہم جو یہاں بیٹھتے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ جگہ دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، اور دلوں کی کیفیت جانتا ہوں، تو چاہتے ہیں ہم کہ ہم پہ نظر کرم فرمائے اور ہماری دنیا بھی سنورے اور ہمارے دلوں کی کیفیت بھی ٹھیک ہو جائے، اس لیے نیت خوانی کرتے ہیں جناب عالی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ کو خدا نے ان چیزوں سے پاک کیا کہ آپ کو تکبر ہے، آپ خود بھی اپنی تعریف کریں تو آپ کو زیبا دیتی ہے، ہم خود اپنی کریں کیونکہ آپ ان نقصوں سے پاک ہے نا۔ میں دل میں بھی نماز کے بعد یہ آ رہا تھا کہ اگر ملاقات جنت میں ہو گئی، اگر ہمت ہوئی، مجھے ہمت ہوئی تو کیوں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی تعریف خود کریں، میں سننا چاہتا ہوں۔
میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں۔ ہم تو کرتے ہیں ہماری جو آپ خود کریں تاکہ میں سنوں گا۔ اس میں دل میں آ رہا تھا اللہ کی قسم کہ آپ خود اپنی تعریف کریں، میری یہ شان ہے، میرا یہ کمال ہے، مجھے یہ خصوصیت ہے، سبحان اللہ، مزہ آ جائے۔ ہم کرتے ہیں جو کرتے ہیں، تھوڑی بہت معرفت ہے جو ہے، تھوڑی بہت کوئی ذرا آپ خود کریں اپنی تعریف اور ہم یہ سنائیں، ہم سنیں آپ کی زبان سے آپ کی تعریف، آپ کی زبان کی تعریف، آپ کی آواز کیسی ہوگی، آپ کے بول کیسے ہوں گے، اور ہم پاک سے پاک ہوتے جائیں گے۔ ہاں کہ خدا نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، تم کو پاک کرتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، تو پھر وہ خود کتنے پاک ہیں جو ہم کو پاک کرتے ہیں۔ ان کے حق میں بولنا، ان کے حق میں یا رسول اللہ نہ کہو، ایسی باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے کہتے، ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ سنا